مولانا صاحب نے یہ بھی کہا نیاز اللہ نصب کہ جو یہ پارلیمان ہے یہ بالکل اب ختم ہو گیا، جمہوریت کی راہ سے بالکل ہٹ گئی ہے، اور پی ٹی آئی تو یہی نعرہ لگا رہی ہے۔ تو اب بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ آپ لوگ اور مولانا صاحب اکٹھے ہو سکتے تھے لیکن ہو نہیں پائے ہیں آپ لوگ۔ میرا خیال ہے یہ تو مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں آرٹیکل 239 آف دا کنسٹیٹیوشن بات کرتا ہے کہ نمبر آف دا ہاؤس، کامران صاحب کو بھی پتہ ہے نمبر آف دا ہاؤس مین کہ جو آپ کی اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نہ آپ کا ہاؤس یہ کمپلیٹ تھا اور نہ سینٹ ہے، جہاں سے یہ دو بل موو کر رہے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ اعتراض یہ رہا ہے کہ جو 26ویں ترمیم جس طریقے سے پاس ہوئی، آپ کے پاس نہ کے پی کے کی سینٹ ہے نہ آپ کی ہاؤس کمپلیٹ، اس میں لفظ لکھا 2/3 میجارٹی آف دا ہاؤس، نہ کہ جو لوگ موجود ہیں۔ نمبر 1 میں تو بالکل اختلاف کر رہا ہوں نا کہ جو بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے وہاں خاص کر جو آئین کے اندر لیجسلیشن ہو رہی ہے وہاں تو آپ کا ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں ایب بینیشو جو 26ویں ترمیم ہے اس کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، فرسٹ چلیں۔ نمبر 2 آپ نے جو کویسچن پوچھا ابھی، یہ جو چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ بنایا ہے، اس میں سب سے پہلے جو کامران صاحب نے کہا نا کہ جب 1973 کا آئین بنا تو اس کے اندر لکھا گیا کہ یہ قرآن اور سنت کے اسلام کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، اور آبجیکٹو ریزولوشن بھی اس میں آ گئی۔ اب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مختلف علاقوں میں بچی کی پیوبرٹی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب مکہ اور مدینہ اور جو فضا تھی، کچھ بچیاں 12 سال کی پیوبرٹی حاصل کرتی تھی، کو 19 سال کو 18 سال اس طرح۔ اب جہاں بھی محمدن لا میں بھی لکھا ہے کہ 18 سال اور 21 سال۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی رائے لینی تھی تو میرا خیال اس میں کوئی اختلاف کوئی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دو ہاؤس اگر کر رہے ہیں، اور میں نے اس وجہ سے کہا کہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگا، تو اگر رائے آ جاتی تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر وہاں سے رائے آ جاتی۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی قانون آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے یا اس کی وائرس کو عدالتوں میں چیلنج کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے اجتماع اور اتحاد کی جو بات کی نا تو کامران صاحب اس سے رجسٹ ہے۔ لیکن ایک بات میں نے خود پڑھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مختلف جگہ پہ حالات تھے، جسرب کے اور تھے، کچھ علاقوں کے اور تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ وہاں یہ قانون نہیں ہے، تو انہوں نے کہا وہاں کی زندگی تیز ہے۔ تو دیکھیں آپ نے بھی سرکمسٹانسز حالات کو دیکھ کے کرنا ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آپ کے حالات کیا جا رہے ہیں، اور انکلوسیو ہونا چاہیے تھا۔ جی بالکل۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کو اختلاف ہے تو ہر قانون کی ویریز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن میں پارلیمنٹ کے اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ جہاں وہ شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر ہی نہیں ہے، نمبر ہی نہیں، میں کہتا ہوں فارم 47 کی حکومت بڑی جو چوزن ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں ہے۔ نیاز اللہ نصب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے بھی خلاف تحریک چلانے لگے ہیں، مرکزی حکومت کے خلاف تو کامران صاحب کہہ رہے ہیں چلا ہی رہے ہم تحریک۔ ٹھیک ہے، کامران صاحب کی باتیں میں نے سن لی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں میڈم کہ ہمارے پاس اب کون سا آپشن رہ گیا ہے؟ آپ نے 8 فروری کا الیکشن جو ہے جس طریقے سے الیکشن چرایا گیا وہ آپ نے اٹھا کے ایک جیتی پارٹی کا الیکشن اٹھا کے دوسرے لوگوں کو دے دیا، اور وہ لوگ آئے جن کو لوگوں نے چوز ہی نہیں کیا، وہ آ کے پارلیمنٹ میں ابھی آپ قانون سازی کی بات کر رہے ہیں نا، وہی لوگ آ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جتنے مقدمات ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ 180 مقدمات میں جس طریقے سے نتائج آئے، اور ابھی القادر کا مقدمہ بھی لگاتے ہوئے ہمیں مجھے پتہ ہے کہ ہمیں کتنی محنت کرنی پڑی۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اب اس کے سوا ہمارے قائد کی بھی آپ نے باتیں سنی، ہمارے پاس کون سا آپشن ہے جب آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی کو بھی انڈرمائن کر دیا۔ عدلیہ تو آزاد اب رہی نہیں ہے، عدلیہ کی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جیل میں خان صاحب سے ملاقات کے آرڈر کرواتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 24 مارچ 2025 سے میں نے آرڈر کروایا، بطور سپوکس پرسن میری اس سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو اب ہم تو پہلے سپریم کورٹ کے ایک جج کی بات کرتے تھے نا جس نے الیکشن کروایا، اب تو سارا عدلیہ کا یہ حال ہو گیا۔ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کا۔ تو اب یہی کال ہوگی عید کے بعد۔ خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اپنے پنجاب میں بھی ہماری چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ سب لوگ اس چیز پہ جا رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا 26ویں ترمیم جو تھے، ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم اس کے خلاف تحریک۔ ٹھیک ہے، اب میں نے تو خیر کوئی بات ایسی نہیں کی، کون دینا چاہ رہے ہیں؟ نیاز اللہ نیازی صاحب۔ میں کوئی اس طرح کا جواب نہیں دینا چاہ رہا۔ میں نے کہا میں نے تو کوئی رویے کی بات نہیں کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رویہ ہے یا نون لیگ کا کیا رویہ ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جنگ میں کیا رویہ ہے، یہ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ یہ بات کرنا، کیا پاکستان تحریک انصاف کے قائد نے
اندر بیٹھ کے مجھے پیغام دیا کہ میں اور میری پوری قوم مودی اور انڈیا کے خلاف متحد ہے، اور آپ نے 3 سال میں وہ پچھلا واقعہ بھی دیکھا جو عمران خان کے دور میں ہے۔ دوسرا ہے کہ یہ ان پہ کیوں نہیں بولتے ہیں جو 5 دن تک چپ بیٹھا رہا ہے نواز شریف یا مریم نواز نے تو مودی کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ آپ یہ بتائیں کہ میں بانی پی ٹی آئی پہ کوئی الزام نہیں لگاؤں گی، ٹھیک ہے، ہاں، وہ کہہ رہی بانی PTI، نہیں، کبھی بھی نہیں، ایسا نہیں ہوا۔